مالک ہو کر، خالق ہو کر میرے بادشاہ کی نیند کو خرید رہا۔ نیند میرے مولا کی مجبوری نہیں تھی، نہ ضرورت تھی۔ سوتا وہ ہے جو تھکتا ہے، تھکتا وہ ہے جو ناقص ہوتا ہے۔ جسے اللہ نے اپنی آنکھ بنایا ہو وہ بند کس طرح سے ہو سکتی۔ سامعین گرامی، سونے کی کئی علتیں، کئی وجوہات علماء کرام نے تحریر فرمائی ہیں۔ ایک علت میں بیان کرتا ہوں۔ ممکن ہے خدا نے اپنے حبیب سے فرمایا، میرے حبیب میں قرآن میں اپنی ایک صفت بتا بیٹھا ہوں، اور وہ صفت یہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نیند نہیں آتی۔ اور ابو طالب کے بیٹے نے سورج سے کہا ہے کہ گواہ رہنا، تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے حبیب اسے سلا، ورنہ نصیریوں کی دلیلوں میں اضافہ ہو جائے۔ میرے بادشاہ علی نے جب بھی سودا کیا ہے ڈائریکٹ اللہ سے، بندوں سے وہ سودا کرتا ہی نہیں۔ جتنا بڑا تاجر ہوگا اتنا بڑا معیار بلند ہوگا۔ میرے بادشاہ کا جو بھی سودا دیکھو گے وہ اللہ سے ہوگا۔ کبھی نیند کے بدلے مردیاں خرید لیتا ہے، کبھی ضربت کے بدلے عبادت خرید لیتا ہے، کبھی انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لیتا ہے، کبھی روٹیوں کے بدلے جنت خرید لیتا ہے۔ کیوں سویا؟ جو کبھی نہیں سویا اسے نبی نے سلایا کہ یا علی آج خطرہ ہے، میرے بستر پہ سو جاؤ۔ دونوں فکروں پہ کائنات قربان۔ پہلا فکرہ ہے خطرہ ہے، دوسرا فکرہ ہے سو جاؤ۔ جو جوان حیران ہیں انہیں مثال دے دیتا ہوں۔ اعلان کیا جائے حضرات اسلام آباد میں جلسہ ہے، وہاں بم پھٹے گا، شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ اب سوچو علی کسے کہتے ہیں؟ مولا تاری زندگی کرے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ جس بندے کا ضمیر عدالت لگا لے وہ فیصلہ کرے کہ علی کس بادشاہ کا نام ہے۔ پیغمبر نے پہلے بتا دیا تھا کہ خطرہ ہے۔ بس کائنات کے بادشاہ حیدر کرار نے خالی ایک فکرہ فرمایا، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں کہتا ہوں یا علی میرے بادشاہ، میرے آقا، میرے مولا، میرے سید، میرے سردار، میرے ملجا، میرے ماوا، دارین قربان کروں تیرے نقش قدم پہ یا علی۔ آج تک آپ نے پیغمبر کو کیا، کیوں، کب، کیسے، اگر، مگر، چونکہ، چنانچہ کے لفظ استعمال کیے ہی نہیں۔ علی کی پوری زندگی کی ووکیبلری میں پیغمبر کے لیے نہ کیا ہے، نہ کیوں ہے، نہ اگر ہے، نہ مگر ہے، نہ کیوں کے ہے، نہ چنانچہ ہے۔ آخر آپ نے ہجرت کی رات پیغمبر سے کہا کیوں کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ عجب نہیں کہ علی فرمائے میں نبی سے پوچھ کے امت کو بتا رہا تھا کہ ہجرت کی رات محمد کی جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی۔ پیغمبر نے ایک فکرہ کہا، خطیب آل محمد کا فکرہ ہے، علامہ سید اظہر حسن زیدی علیہ مقام۔ یہ صحیح العقیدہ علماء جن کی فکر کی وجہ سے آج منبر پہ عقیدہ باقی، کیونکہ سب سے قیمتی چیز ہے عقیدہ۔ عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے اس حرام زادے آن جہانی جاء الحق بے غیرت نے اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں 26 سنی اور 4 شیعہ مولویوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر۔
پہلے پہلے یہ کنجر خمینی صاحب کے پاس گیا تھا، میں پاکستان میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ سید اسے اندر سے پہچان گیا، فرمایا پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ اس نے کہا اتنے لاکھ، اتنے ہزار مربع میل۔ قبلہ نے فرمایا تیرا قد کتنا ہے؟ اس نے کہا جی 5 فٹ 11 انچ۔ خمینی صاحب نے فرمایا پہلے 5 فٹ 11 انچ پہ اسلام نافذ کر۔ اس نے کہا مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر۔ 26 سنی چپ رہے، 4 شیعہ چپ رہے۔ 26 سنیوں کے نام تو مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے، 4 شیعہ علماء کے نام مجھے یاد ہیں، بیچارے چپ رہے، بول پڑتے تو کرسی جاتی تھی، ادب سے بیٹھے رہے۔ لیکن مولا کے ورکر، مولا کے خادم، مولا کے رضاکار ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ مذہب کا سنی تھا، نام خادم حسین تھا، فکرہ بتائے گی اماں شریف تھی، صدارتی محل میں خانسامہ لگا ہوا تھا، اس نے سب کو چائے دی، ضیاء الحق کو پتی کے بغیر چائے دی۔ جیسے ہی اس کمینے نے چائے دی، اس نے دیکھ کے کہا کہ اس میں پتی تو ہے ہی نہیں، پتی کے بغیر بھی چائے ہوتی ہے۔ خادم حسین نے کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، پتی کے بغیر چائے نہیں ہوتی، علی کے بغیر اسلام کیسے ہوگا؟ زیدی صاحب کا فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مرشدی باوت اللہ مدر زید صاحب فرماتے تھے علی نے فرمایا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ مسکرا کے پیغمبر نے فرمایا ہاں بچ جائے گی اگر آج تم میں بن کر سو جاؤ۔ اگر تم میں بن کر سو جاؤ، تم بن کے سوئے تو جان نہیں بچے گی، تم میں بن کر سوئے۔ جاگتے کی نقل اتارنا جاگتے ہوئے آسان ہے، سوتے ہوئے ہو بہو سونا علی کے علاوہ کسی کا کمال نہیں۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ علی کو کیوں سلا رہے ہیں؟ مولوی تو ویسے ہی بکواس کرتا ہے، کئی اپنے بھی بھونکتے ہیں کہ مولا علی کا قد چھوٹا تھا، نبی کا قد بڑا تھا۔ یہ مولوی کیمرہ لے کے کھڑا تھا، بکواس ہے کہ علی کا قد نبی کے قد سے چھوٹا تھا۔ علی کا قد چھوٹا ہوتا تو نبی نے بستر پہ کسی لمبے کو کیوں نہیں سلا دیا؟ کسی لمبے قد والے سے کہتے آ تو سو جا، جو بیچارہ بستر پہ سونے کے قابل نہیں وہ ممبر پہ بیٹھنے کے قابل کیسے ہو؟ علی سو گئے۔ کائنات کے بادشاہ کو پیغمبر نے فرمایا یا علی صبح اٹھ کر یہ امانت کافروں کو دینا اور مجھے مدینے آ کے ملنا۔ فکرہ میں پڑھوں گا، توجہ آپ نے فرمانی۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل محسن ملت جعفریہ، شیعوں کا محسن کہو تو چھوٹا فکرہ ہے، مبلغ اعظم کا فکرہ ہے۔ بڑی مہربانی ہے پیغمبر کی کہ امانتیں علی کو دے کر گئے۔ مبلغ اعظم فرماتے تھے شکر ہے پیغمبر کا کہ امانتیں علی علیہ السلام کو دے کر گئے۔ بندے مجمع میں سے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی کسی ہور نو دے کے جاندے تھے پھر کی ہوں گا؟ سرکار نے فرمایا باقی زندگی قرضے اتارنے میں گزر جاتی، پھر کہنا پڑتا قرض اتارو نبوت سنوارو۔ پیغمبر اعظم حکیم نبی نے ارشاد فرمایا یا علی میرے بستر پر سو جاؤ میں بن کر، اور صبح اٹھ کر یہ امانتیں کافروں کو پہنچانا۔ پورے عالم اسلام سے میں مخاطب ہوں، میرا آڈینس جن سے میں گفتگو کر رہا ہوں وہ خالی یہ مجمع نہیں جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ سی ڈی کہاں کہاں جائے گی اور پوری دنیا میں اسے لوگ دیکھیں گے۔ میں منبر رسول پر مجلس حسین میں طالب علم بلکہ مبتدی طالب علم ہونے کی حیثیت میں عالم اسلام کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ پیغمبر اعظم کی پوری زندگی میں کوئی ایک امانت دکھاؤ جو نبی نے علی کے علاوہ کسی اور کو دی ہو۔